الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وزمرۃ احبابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ مسلم شریف ہی کی حدیث ہے، اور جنہوں نے اس پورے درس کو تسلسل کے ساتھ سنا و ملاحظہ فرمایا، ان کی یاد دہانی کے لیے، یعنی حدیث شریف وہی ہے جو اس سے پہلے چل رہی تھی، یعنی اسی حدیث شریف کا تسلسل ہے۔ کچھ بات یہ ہے کہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں انتہا سے زیادہ بلاغت ہے۔ اس بلاغت کو سمیٹنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور کے کلام میں اسرار بہت ہیں، رموز بہت ہیں۔ ادبی نقطہ نظر سے معاملہ کیا ہے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر حضور کا کلام ادیب اور غیر ادیب دونوں کے لیے یکساں مفید ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات انتہائی حکمت سے لبریز اور انتہائی پرمغز اور بامعنی، اور آپ تشریح کرتے چلے جائیں۔ حدیث شریف میں ہوا بھی یہی اصل میں، کچھ لوگ جب تشریح کرنے بیٹھے تو وہ نحو پہ زور دیتے دیتے نحو میں نکل گئے، کچھ کا یہ ہوا کہ وہ لغت میں نکل گئے آگے، کچھ نے یہ کیا کہ مسائل کے استنباط پہ زور دیا کہ حدیث شریف سے ایک عام انسان کو بھی کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ کچھ نے احکام کی طرف توجہ دی، یعنی احکام کی احادیث لے لی، کچھ نے کچھ اور طریقہ کار اپنایا۔ مطلب یہ کہ جس شارع کا جہاں یعنی میلان ہوا طبیعت کا، اس نے اپنے میلان کے مطابق شرح کر ڈالی۔ لیکن اس صورت میں بھی ہوا یہ کہ حدیث شریف کا ایک مکمل ذخیرہ نہ صرف محفوظ ہو گیا، بلکہ اس میں جو یہ ہو سکتا تھا کہ کہیں لفظی غلطی ہو یا کوئی اور بات ہو تو وہ بھی نہیں رہی۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ حدیث شریف کی تلاوت میں آسانی کے لیے لوگوں نے یہاں تک شرح میں اہتمام کر ڈالا کہ کس لفظ کو کیسے پڑھا جائے۔ اب اسی طرح سے پڑھنے والوں کا میلان طبیعت بھی دیکھا گیا کہ کچھ نے حدیث شریف کو اس طرح لیا کہ اس کی تلاوت کیسے کی جائے، وہ تلاوت کے معاملے میں مستغرق ہو گئے، اس میں تلاوت میں فنا ہو گئے، انہیں لطف آنے لگا اس میں۔ کچھ نے شرح کا مطالعہ کرتے وقت نحو کو دیکھا، وہ نحو میں فنا ہو گئے، نحوی نکات میں۔ کچھ نے فقہی احکام کی طرف توجہ دی، وہ وہاں نکل گئے۔ تو اسی طرح پڑھنے والوں کا، یعنی شرح پڑھنے والوں کا بھی اپنا ایک میلان طبع تھا جو ساتھ چلتا رہا، یعنی جیسے جیسے شرح کرنے والے شرح کرتے رہے تو قارئین کا، پڑھنے والوں کا بھی جو طبقہ تھا اس میں علمی ذوق اسی حساب سے پیدا ہوتا رہا۔ اب عام طور پر شرح اگر علم نحو سے ہو یا لغت سے ہو وغیرہ وغیرہ،
تو اس کے لیے تو بطور خاص بہت خاص جاننے والوں کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یا تو علماء کی ضرورت ہے یا پھر اہل زبان ہو تو معاملہ بنتا ہے کچھ. تو جو عام قاری ہمارا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عام قاری کے لیے وہ بالکل فائدہ مند نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو ہے، تھوڑا بہت تو ان قوانین سے بھی واسطہ رہنا چاہیے کہ تھوڑا بہت صرف نحو لغت یہ آنا چاہیے، ورنہ محض شروحات پڑھ کے اردو سے آگے بڑھ جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور کچھ نے یہ کیا کہ احکام اور عقائد وغیرہ وغیرہ تمام موضوعات پر احادیث کی بہت شرح و بس کے ساتھ شرح کر ڈالی. ان لوگوں نے واقعی بہت بڑا کام کیا، اس لیے کہ حدیث میں جتنے علوم آئے وہ تمام علوم ہم تک پہنچا دیے انہوں نے. اب یہ بات اگر سمجھنا ہو ہمیں تو یوں سمجھ لیں کہ جنہوں نے بخاری اور مسلم کی شرح کی انہوں نے یعنی حدیث کی اس طرح شرح کی کہ تمام مضامین ان کے زد میں آ گئے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں احکام، عقائد، تفسیر سب موجود ہے. اسی لیے دونوں کتابوں کا نام جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ جامع کے درجے میں آتی ہیں دونوں کتابیں. اور یعنی بخاری اور مسلم جو ہیں وہ صحیحین بھی ہیں، اور اس لحاظ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ان کتابوں میں انسانی ضرورت سے متعلق ہر موضوع پہ حدیث آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان دو کتابوں کے بعد بقیہ کی ضرورت ختم ہو گئی. وہ رہتی ہے، وہ پھر بھی رہتی ہے. اب محدثین نے بھی اپنا اپنا ذوق ہے. جیسے امام ابو داؤد نے سنن پہ کام کیا، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو سنن اور جامع دونوں میں رکھا جاتا ہے. تو یہ محدثین کا بھی اپنا اپنا ذوق ہے. امام بخاری، امام مسلم نے تمام موضوعات پہ حدیث لے ڈالی. تو یہ ضرور ہے کہ عمل کرنے کے لیے ہمیں شرح دیکھنا ضروری ہے. یعنی بغیر شرح حدیث کے ہمارے لیے حدیث شریف میں بعض صورتوں میں عمل کرنا ممکن نہیں رہتا.